اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت ہی مہربان ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی آل فرعون سے۔ وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُم، ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ دیتے تھے تمہیں سخت ترین عذاب۔ یسومونکم، وہ دیتے تھے تمہیں سوء، سخت ترین، عذاب، وہ دیتے تھے تمہیں سخت ترین عذاب۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو۔ یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیٹیوں کو۔ وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں، بَلَاءٌ، آزمائش تھی، مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں بلکہ فرعون کے تمام پیروکار ہیں، جیسا کہ آگے، اغرقنا آل فرعون، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر والے ہی نہیں تھے، ان کے فوجی اور دیگر پیروکار بھی تھے۔ گویا قرآن میں آل پیروکار کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل سورہ الاحزاب میں انشاءاللہ آئے گا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا تمہاری وجہ سے سمندر کو۔ وَإِذْ، اور جب، فرقنا، ہم نے پھاڑا، بِكُم، تمہاری وجہ سے، بحرا، سمندر کو، اور جب ہم نے پھاڑا تمہاری وجہ سے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آلَ فرعون، آل فرعون کو، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ سمندر کا یہ پھاڑنا اور اس میں سے راستہ بنا دینا ایک معجزہ تھا جس کی تفصیل سورہ شعراء میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا۔ وَإِذْ، اور جب، وَاعَدْنَا، وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے، 40،
40 لیلتن راتوں کا۔ اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود اس کے بعد، ثم پھر، اتخذتم بنا لیا تم نے، اجلا بچھڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ جبکہ تم ظالم تھے، وَأَنْتُمْ جبکہ تم ظالمون ظالم تھے۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ بچھڑا پوجنے والا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنو اسرائیل یعنی اولاد یعقوب جزیرہ نمائے سینا پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں یعنی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود بچھڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر معاف کر دیا ہم نے تمہیں بعد اس کے، ثم پھر، عفونا معاف کر دیا ہم نے، عنکم تمہیں، من بعد بعد، ذالک اس کے بعد، پھر معاف کر دیا ہم نے تمہیں بعد اس کے، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر کرو، لعلکم شاید کہ تم، تشکرون شکر کرو، شاید کہ تم شکر کرو۔ لیکن ہم نے باوجود اس کے کہ پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز، وَإِذْ اور جب، آتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور فرق کرنے والی چیز، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون شاید کہ تم ہدایت پاؤ، لعلکم شاید کہ تم، تہتدون ہدایت پاؤ، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ بحوالہ ابن کثیر، یہ بھی بحر کلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ ممکن ہے کہ کتاب یعنی تورات ہی کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو، کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے، یا معجزات کو فرقان کہا گیا ہو کہ معجزات بھی حق و باطل کی پہچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک سچ کہا اللہ نے جو بہت عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچائے، وہ ہمیں شکر کرنے والا بنائے اور ہر قسم کے شرک سے ہمیں دور رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔